قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زور و قطار رونا شروع کر دیتے اور اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے۔ آج میں بات کروں گی کہ اس کائنات کے سب سے بڑا فتنے کی، یعنی کہ دجال کی۔ یہ دجال کون ہے اور یہ دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے؟ دجال کی پیدائش کب ہوئی اور کیسے ہوئی اور دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا؟ دجال اس وقت کہاں ہے اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ انشاءاللہ ان سب سوالوں کے جواب میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا کہ دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گنگیالے ہوں گے، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کاف الف رے فے رے لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھے گا لیکن کافر اور فاسق اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے وہ پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں، لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روئے زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی پانی بھی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شودے بازیاں دکھائے گا کہ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو یہ مالا مال کر دے گا اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کریں گے تو یہ ان کو قتل کر دے گا۔ دوستو، دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوگا اور تیز رفتاری سے اس زمین کے اندر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا، اور اس وقت لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روئے زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخر کار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر جو بھی لوگ منافقین ہوں گے وہ اس کی چیخ سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور آخر کار امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگا اور مسلمانوں اور دجالی گروہوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لود پر پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ دوستو،
اب بات کرتے ہیں دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینہ کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینے کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینے کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اس بچے کا معائنہ کرنے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ اور تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ تو اس وقت ابن سیاد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا۔ ابن سیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے اپنے دل کے اندر جو بات چھپائی ہے وہ الدخا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ دوستو، مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیطان اس کے پاس آتے ہیں جو اس کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں سکنت اختیار کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور چند صحابہ کرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور دوسری روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے تھے اور نہ ہی اس بات سے انکار کرتے تھے۔ دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ ہو بہو دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر ابن سیاد کو ہی دجال کہا کرتے تھے اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ابن سیاد سے کہا کہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ میں دجال بننا پسند کرتا ہوں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے کیونکہ یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، تو اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا تھا اور انسانوں اور جنوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا یہ بچہ یعنی کہ دجال آج بھی اسی جزیرے پر قید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان اس کو ہر بات کی خبر اس کو وہیں دیتا ہے۔ دجال
دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا اور دجال کو بنا ماں باپ کی پیدا کیا گیا تھا۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں واضح طور پر مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے اور یہ کہاں سے آیا اور یہ کیسے پیدا ہوا، اس کے ماں باپ حقیقت میں کون ہیں، اس کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور وہ کیسے پیدا ہوا۔